السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد عمران آفیشیل اور میں ہوں آپ سب کا بھائی، آپ کا دوست محمد عمران۔ اگر آپ نے ہمارا چینل محمد عمران آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ریڈ سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں، کیونکہ ہمارے وظائف کی خاص اجازت صرف چینل سبسکرائب کرنے والوں کو ہے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی دعا لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ اس تعلق سے ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اولاد تو ہوتی ہے لیکن بیٹے کی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ جن کی صرف بیٹیاں ہی ہوتی ہیں ان حضرات کو بیٹے کی بڑی خواہش اور تمنا ہوتی ہے، اور بیٹا پیدا ہونے کے لیے طرح طرح کی دعائیں کرتے ہیں، طرح طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں، کسی بابا سے ملتے ہیں، کسی درگاہ پہ مزار پہ جاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں اور طرح طرح کی منتیں مانگتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت انہیں بیٹا عطا فرمائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کی کسے خواہش نہیں ہوتی ہے۔ ہر شادی شدہ مرد و عورت کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو، اور خاص طور سے جب بیٹیاں ہی پیدا ہونے لگیں تو بیٹے کی خواہش ہونے لگتی ہے کہ ان کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہو۔ تو آج کا یہ وظیفہ خاص کر میری ان بہنوں کے لیے ہے، ان خواتین کے لیے ہے جو چاہتی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے گھر پیارا سا چاند سا بیٹا عطا کرے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ وظیفہ بہت زبردست اور بہت تاثیر رکھنے والا ہے۔ جو بھی خواتین اس وظیفے کو کرتی ہیں وہ اس میں ضرور کامیاب ہوتی ہیں۔ آپ کرو، دل سے کرو، یقین سے کرو، پختہ ارادے سے کرو، انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوگے۔ اور اگر آپ اس میں شک و شبہ رکھیں گے تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ جن خواتین کے بھی پریگننسی کے ٹائم جن خواتین نے بھی پریگننسی کے ٹائم اس وظیفے کو کیا ہے وہ ضرور اس میں کامیاب ہوئی ہیں انشاءاللہ۔ میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو خواتین پریشان ہیں، جو کمنٹ سیکشن میں کہتی ہیں ہمیں اولاد نرینہ، ہمارے پاس بیٹا نہیں ہے، ہمیں بیٹا چاہیے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، تو میں ایک آیت کریمہ آپ کو بتاؤں گا جو کہ بہت زبردست ہے۔ اس آیت کو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب آپ کو حمل ٹھہر جائے تب آپ کو اس آیت کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس آیت میں بہت اثر ہے۔ آپ نے جب بھی اٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، سونا ہے، کوئی کام کرنا ہے، بس اپنے دماغ میں آپ کو وہ آیت کریمہ پڑھتے رہنا ہے۔ 9 ماہ تک آپ کو اس کا ورد رکھنا ہے۔ اگر آپ کبھی بھول بھی جاؤ کوئی کام کرتے ہوئے تو جب بھی آپ کو یاد آئے تب آپ کو اس آیت کو پڑھ لینا ہے۔ آپ اسے بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ باوضو ہوں تبھی آپ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ یقین کریں آپ جب اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو اولاد نرینہ بھی حاصل ہوگی، آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کسی چیز کا صدقہ کر دیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کر دیں، بچوں میں کوئی چیز تقسیم کر دیں، جو آپ کی حسب توفیق ہو، جو چیز بھی آپ صدقہ کرنا چاہیں وہ چیز آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی نیت اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اگر مجھے اولاد دے تو میں اسے نیک راہ پہ چلاؤں گی، حافظ قرآن بناؤں گی۔ یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں اس کو دینی کام میں لگاؤں گی، باقی اس کی جو قسمت ہے، جو اس کے نصیب میں ہوگا وہ ہونا ہے۔ لیکن آپ کی نیت یہی ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گی اور یا عالم دین بناؤں گی۔ تو جس آیت کا آپ کو ورد کرنا ہے وہ آیت کریمہ یہ ہے جو آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے، جو آپ کو چلتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھنا بھول جائیں تو جس وقت آپ کو یاد آ جائے اس وقت پڑھ لیں۔ آیت کریمہ یہ ہے، دیکھیے آپ لوگوں کی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، ربی حبلی من لدنک ولیہ،
ربی حبلی من لدنک ولیہ۔ دیکھ لیجیے آپ کو کس طرح ورد میں رکھنا ہے، ربی حبلی من لدنک ولیہ۔ تینوں زبان میں نے لکھ دی ہے، انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور عربک زبان میں بھی ہے۔ جو حضرات جس بھاشا میں سمجھ سکیں اس کو پڑھ لیں۔ دیکھ لیجیے ایک بار پھر سے میں پڑھ کر بتاتا ہوں، رب حبلی من لدنک ولیہ، رب حبلی من لدنک ولیہ۔ بہتر یہ ہے کہ اس وظیفے کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے، اس کو عمل کرنے سے پہلے آپ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کام کریں وہ کام کرتے رہیے اور آپ اپنے من میں پڑھتے رہیے۔ تو اگر آپ کبھی پڑھنا بھول جائیں تو جس وقت آپ کو یاد آ جائے اس وقت پڑھ لیں آیت کریمہ۔ آپ کو اس کو ہمیشہ ورد میں رکھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں ضرور خوشیاں آئیں گی، کیونکہ یہ ایسا زود اثر عمل ہے اور اتنا مبارک اور مجرب عمل ہے کہ انبیاء اکرام نے بھی اولاد کی خواہش کی، اور اس وظیفے کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے ان کو بھی اللہ رب العزت نے ایسی عمر میں اولاد عطا کی جبکہ لوگوں کو اس عمر میں مطلق امید نہیں ہوتی ہے کہ اس وقت ان کو اولاد ہو۔ تو جن خواتین نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے، عمل کیا ہے، ان کو انشاءاللہ اس میں ضرور کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ کریں انشاءاللہ۔ پریگننسی کے ٹائم جو ہے، جب آپ کا حمل ٹھہر جائے اس وقت سے آپ کو اس وظیفے کو اسٹارٹ کرنا ہے، ربی حبلی من لدنک ولیہ، ربی حبلی من لدنک ولیہ۔ یہ آپ کو جب بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہیں بھی جائیں، آپ کہیں بھی رہیں، بس آپ اس وظیفے کا ورد رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ آپ کو ضرور ایک چاند سا پیارا سا خوبصورت سا بیٹا عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں ضرور خوشیاں آئیں گی۔ تو اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس طریقے کے ہیں، جن کی یہ خواہش ہوتی ہے، جن کی یہ امید رہتی ہے کہ ان کے گھر میں ایک چاند سا بیٹا آئے، پیارا سا بیٹا آئے، ان کو بھی اولاد نرینہ حاصل ہو۔ تو ثواب کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس وظیفے کو کر کے، اس وظیفے پر عمل کر کے انہیں بھی اللہ تعالیٰ ایک پیارا سا بیٹا عطا فرمائے۔ اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور ان کی دیرینہ تمنا بھی پوری ہو جائے گی۔ باقی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔